خود شیشے کا ہے تو دوسروں کے اوپر پتھر نہ پھینک، ورنہ ایک ہی پتھر سے تیرا یہ شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے موضوع سے کچھ باتیں حقائق کی روشنی میں، حوالے میرے پاس موجود ہیں، یہ سب کتابیں دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی، اسی طرح سے یہ کتاب بھی اور بھی مزید کتابیں ہیں۔ دھیرے دھیرے میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو آپ تک پہنچاؤں اور اپنے بھائیوں کو بتلاؤں کہ میرے عزیز دوست، میرے بھائی، تقلید اور تعصب اور دشمنی کی چادروں کو اتار کے پھینکو، اور جو اینکیں تم نے عقیدت و محبت کی لگائی ہوئی ہیں ان کو ذرا سائیڈ میں رکھو اور ان حقیقتوں کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ کتاب و سنت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم تمہیں گالیاں نہیں دیتے، ہم تمہیں برا نہیں کہتے، تمہاری کتابیں پڑھ کر کے ہم بتلاتے ہیں، بس تمہاری کتابیں پڑھ کے ہم بتلاتے ہیں۔ حوالے غلط ہوں تو بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے گولی مار دو، حوالے صحیح ہوں تو اپنے ایمان اور عقیدے درست کرو۔ ان اريد الا الاصلاح، ہمارا مقصد صرف اصلاح کرنا، اور ایک ہو جاؤ، گلے مل جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ڈگر پہ آ جاؤ، کتاب و سنت کی راہوں پہ آ جاؤ۔ اس طرح کا تنفر اور اس طرح کی فرار کی راہیں اور اس طرح سے فتووں کے بمبارڈ، یہ بہرحال غلط ہیں، یہ فضا اچھی نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ قرآن و سنت کیا ہے، اور جو عقیدے اور جو ایمان اور جو اطوار اور عادات، جو رسم و رواج تمہارے اندر ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کتنے بھیانک اور کتنے خطرناک ہیں، یہ ہم سے سنو۔ شاید بہت سارے احباب ہیں دیوبند، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، یا انہیں بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا، جو جاہل طبقہ، یہاں تک کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، انہیں بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر ان کے مولویوں نے کیا لکھا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان حقیقتوں کو کھول کے رکھوں، اور اسی وجہ سے شیطان بلبلاتا ہے، یہی وجہ، اس کو چڑ ہوتی ہے اور بلبلاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے صحیح گائیڈ کرنا، اور شیطان کا کام ہی ہے بہرحال مس گائیڈ کرنا، وہ بہکاتا رہتا ہے، ان کو جھوٹی تسلیاں دیا کرتا ہے۔ بہرحال آئیے، میں موضوع زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر طور پر ہو سکتا ہے یہ ہماری مجلس 2-3 مجلسوں میں ختم ہو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈائری آپ کے سامنے کھولوں، پر اس سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ جماعتیں، یہ تفرقے، یہ ٹولیاں اسلام کے اندر اسلام کو پسند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ محبوب ہیں، یا یہ چیزیں ناپسند ہیں اور مردود ہیں یہ چیزیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، تو تم اس کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راہوں کے پیچھے نہ چلو، مختلف راہوں کے اوپر نہ پڑو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیوں؟ ایسا کرنے سے تم ٹولی میں، گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے، سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے تم لوگ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ بات ہے جس کی وصیت تمہارا رب تمہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے، اور وصیت کس کی جاتی ہے؟ وصیت کسی چھوٹے موٹی چیز کی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وصیت بہت بڑی بڑی چیزوں کی جاتی ہے۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے یا کہیں سفر کرتا ہے یا کچھ بھی، تو وصیت لکھتا، لاؤ بھائی وصیت نامہ لکھ دیں۔ تو کیا وصیت نامہ میں یہ لکھتا ہے کہ صبح کو دال کھانا، شام کو گوشت کھانا، اور فلانے ٹائم مرغی کھانا، فلانے ٹائم یہ کھانا، یہ فلانا یہ وہ؟ نہ، وصیت میں بہت اہم چیزیں لکھی جاتی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو وصیت کی ہے، کس بات کی؟ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یہ وصیت کی ہے کہ تم ٹکڑے میں نہ بٹو، بلکہ سیدھی راہ کی پیروی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں علم کی روشنی میں، علم و بصیرت کی روشنی میں اس راہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کس کی روشنی میں؟
علم و بصیرت، علم و تحقیق کی روشنی میں اس راہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی اسی راہ کی دعوت دیتے ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ، اور اللہ کی ذات شرک سے پاک و صاف ہے، اس کا کوئی ساجھی، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یاد رکھو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس وقت میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو میری زبان کو سمجھتے اور میری زبان کو بولتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے بھائی ہیں جو میری زبان اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سارے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عقل مند ذی ہوش علماء طلباء کی جو ٹولیاں ہیں، میں ان سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اور وہ سب میرے مخاطب ہیں، اور میں انہیں یہ درد بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو تفرقے بازیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو مسلمان مختلف ٹولیوں اور مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ کفر اور شرک کے فتوے لگا رہا ہے، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر حسد اور دلوں کے اندر ان کے کینے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک اس طرح تعصب اور اس طرح بغض و حسد کی لڑائی ڈنڈے مار تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں اور ناطے داریوں کے اندر بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ابھی ہمارا ایک بھائی بہرائچ سے آیا، اس نے ہمارے لیے کچھ کتابیں بھی لائیں، وہ بتلانے لگے اپنے گھر کا واقعہ کہ میں اپنی سسرال گیا، وہاں پر ہمارا وہی سب یا رسول اللہ والے تھے، وہ رکابی لوگ، نیازی، فاتحہ میلادی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تم بدل گئے۔ بولے کہ کیوں بدل گئے بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے لگے نہیں، سنا وہابی ہو گئے، سنا وہابی ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہابی مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم ماننے لگے، وہابی کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ نہیں تم نیاز نہیں کرتے، فاتح نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو بولے یہ سب چیزیں اگر تمہارے عالم اگر یہ چیزیں میرے سامنے ثابت کر دیں تو یقیناً میں کرنے لگوں گا، ورنہ یہ سب چیزیں تو اسلام کے اندر حرام ہیں، کرنے نہیں چاہیے یہ۔ بہرحال اس کا سالہ تھا یا کوئی بھی تھا، بہرحال گھر کا فرد، اس نے کہا تم تو بالکل خنزیر سے بھی بدتر ہو گئے، یا اب تو تم ہمارے گھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کہ نہیں، اس طرح کی کاٹ کی بات کی اس نے۔ وہ بیچارے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیا، بولے 2 گھنٹہ میں گھر پہ بیٹھا، کہا مع السلامہ، میں اپنے گھر کی طرف راہ لیا۔ اس کے بعد اور وہ عالم تھا، وہ مولوی تھا، ان کے سسر آئے تو اپنے بیٹے کے اوپر کافی بھڑکے اور اس کو ناراض ہوئے کہ کیوں تو نے ایسی بات کہی، یہ کہا وہ کہ بہرحال تو اس طرح کے اختلافات مسلمانوں کے درمیان پھیلائے گئے، اور جس طرف جائیں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی، نعوذ باللہ، یہ تمام سب چیزیں آپ کے ذہنوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ یہ سب چیزیں ایک سادہ سودہ مسلمان آدمی جب دیکھتا ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کس طرف جائے، ادھر جائے یا ادھر جائے۔ ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور ادھر بھی قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ سب لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، سب لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بہرحال وہ بیچارہ حیران اور پریشان ششدر رہتا ہے۔ ان میں مسلمانوں کے اندر کچھ گروہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ اس کی تحقیق کریں، چنانچہ وہ تحقیق کرنے لگتے ہیں، کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، سب کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، سب کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، وہ سوچتا وہ اتنا جانور اور حیوان نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں کے ملا نے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کو پلا دو خلاص۔ وہ سوچتا جو جب وہ تحقیق کی راہوں پہ چلتا ہے اور تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اختلاف کیوں ہے، کیا بات ہے، کیوں لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر شیطان اسے تھپکی دیتا ہے، ارے چھوڑو یہ اختلاف ہوتے رہیں، جانے دو، جو باپ دادے کرتے آئے ہیں خلاص وہی کرو، اب ادھر ادھر تم کو جانے کی